الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک نور محمد نورانی اور اپنے یوٹیوب چینل سپیک دا ٹروتھ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ میرے سامعین گزارش ہے، ناظرین میری گزارش ہے کہ میرا یہ چینل سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ یہی وہ مدد ہے جس کی میں آپ سے طالب ہوں۔ آج ہم سی پیک، عمران خان اور نواز شریف، یہ تین جو کردار ہیں، دو کردار انسانی کردار اور ایک منصوبہ، اس پر ہم بات کریں گے۔ سامعین، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں، یعنی 2008 سے 13 اور 13 سے 18 تک کا جو دور ہے، یہ دور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا دور تھا۔ سی پیک اپنی شد و مت کے ساتھ چل رہا تھا۔ امید کی جا رہی تھی کہ یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہوگا، اور یہی لوگ ہر آدمی یہی بات کر رہا تھا۔ لیکن درمیان میں عمران خان صاحب آ گئے، پی ٹی آئی آ گئی۔ پی ٹی آئی جب اقتدار میں نہیں تھی، اقتدار میں یہ نواز شریف کے پاس تھا، اور قائد حزب اصلاح بھی عمران خان نہیں تھا، بلکہ اس وقت پیپلز پارٹی اختلاف میں بیٹھی تھی۔ اس دور میں جب وہ نہ اقتدار میں تھا، نہ قائد حزب اختلاف تھا، اس نے پاکستان کے لیے اتنے مسائل کھڑے کیے کہ عام لوگ یہ کہنے لگے کہ عمران خان کو اس لیے لانچ کیا گیا ہے کہ یہ سی پیک کو بند کرا دے، لپیٹ دے۔ بہرحال عمران خان نے اپنے دور میں، یعنی جب وہ نہ قائد ایوان تھا نہ قائد حزب اختلاف تھا، ایک عام ایم این اے تھا، ایک بڑی اچھی خاصی تیسرے نمبر پر سیاسی پارٹی کا رہنما تھا۔ اس نے اپنے اس دور میں سی پیک کے لیے بے پناہ رکاوٹیں کھڑی کی۔ اس نے سری لنکا بنانے کی دھمکیاں دی۔ اس نے چین کے صدر کے دورے پاکستان کے وقت وہ 100 سے زیادہ دنوں کا دھرنے کا ڈرامہ رچایا، اور حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا، جس سے سی پیک متاثر ہوا۔ پھر جب اس کی اپنی حکومت آ گئی، وہ پاکستان کا وزیر اعظم تھا، تو وہ پاکستان کو سری لنکا سے تشبیہات دیتا تھا، بلکہ جب وہ قائد حزب اختلاف نہیں تھا تب بھی وہ شور مچا رکھا تھا کہ IMF قرضہ نہ دے، بجلی کے بل جلا دو، سول نافرمانی کی تحریک چلا دو، اور سارے ڈرامے اس نے کیے۔ مقصد شاید ایک ہی تھا کہ کسی طرح سی پیک کو روک دیا جائے، یا اس کی رفتار اتنی آہستہ کر دی جائے کہ نہ ہونے کے برابر ہو۔ اس کی وجہ انٹرنیشنلی یہ جو گوادر کی سی پورٹ ہے، جس کا گوادر سی پورٹ کا معاہدہ سنگاپور سے ختم کر کے چین کو دینے کا، یہ سنگاپور پورٹ جو ہے، یہ قدم آصف علی زرداری اس وقت کے صدر نے کیا تھا۔ اس کے بعد نواز شریف نے بھی اس کو چلانے کی بھرپور کوشش کی۔ شہباز شریف جس نے چھوٹے ادوار کے لیے آیا، اس نے بھی کوشش کی، مگر ہمارے واجب الاحترام اور ہمارے ہاتھ دل عزیز اور ہمارے خوبصورت ہینڈسم جو ہمارے قائد ہیں عمران خان، اس نے سی پیک کو سبوتاژ کرنے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ ہر قسم کی رکاوٹیں اس نے کھڑی کی، ہلا گلا کیا، اور اس طرح آخر کار یہ اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد لائی گئی، جو آئینی اور قانونی تھی، جو انٹرنیشنلی یہی اصول ہے، یہی طریقہ ہے جمہوری ملکوں میں، جس طریقے سے عمران خان کو اقتدار سے علادہ کیا گیا۔ مگر اس نے ایک طرف امریکہ کا سائبر لٹکا دیا، لہرانا شروع کر دیا، اور دوسری طرف اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری حکومت کو سازش کے ذریعے ہٹایا گیا، جبکہ اس کو 272 کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اقتدار اس کے ہاتھ سے نکلنا ہی چاہیے تھا، اور 172 نہیں تھی اس کے پاس، تو پھر اس کو اقتدار اس کا ختم ہی ہونا تھا۔ لیکن اس نے
ہر قسم کا واویلا کیا، ہر قسم کی غیر اخلاقی طریقہ اختیار کیا، ہر قسم کا غیر آئینی طریقہ اختیار کیا، ہر قسم کا غیر قانونی طریقہ اختیار کیا۔ اقتدار میں آتے ہی ایک نیا جو ہے حوصلہ پیدا ہوا کہ شاید اب سی پیک عمران خان کے ہٹ جانے سے سی پیک جو ہے وہ جلد از جلد مکمل ہوگا، تیز رفتاری سے کام ہوگا اور یہ بنے گا۔ مگر اس میں بھی پھر شہباز شریف کا دوسرا دور آ گیا، اس میں بھی شنگھائی کانفرنس میں اس نے رکھنا ڈالنے کی بہت کوشش کی، امریکہ سے درخواستیں کی، جو کل تک کہہ رہا تھا کہ امریکہ سے کیا کوئی ہم غلام ہیں، اور اس کا ہر رکن، ہر اس کا کارکن اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھوا رہا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں، اور وہ پھر اسی آقا کے پاس جس کو وہ کہتا تھا کہ ہم غلام نہیں ہیں، اسی آقا کے پاس وہ ڈالر لے کر پہنچ گیا، اور لابنگ کے لیے اس نے کمپنی ہائر کی کہ کسی طرح پاکستان کو ڈسٹیبلائز کیا جائے، پاکستان کی چلتی ہوئی گاڑی کو روکا جائے، نہ سیاست چلے نہ معیشت چلے۔ تو جو جتنی رکاوٹیں وہ ڈال سکتا تھا وہ اس نے ڈالی، مگر یوں لگتا تھا کہ چین اور پاکستان نے یہ تہیہ کر لیا ہے، خاص کر کے شہباز شریف نے یہ تہیہ کر لیا ہے اور پیپلز پارٹی کی یعنی گورنمنٹ نے کہ ہاں ہم نے سی پیک کو چلانا ہے، تو وہ تیزی سے کام ہوا۔ اب بیچ میں کیا ہوا؟ بڑی دلچسپ گیم ہے، کہاں گیم کون کس طرح ڈر رہا ہے اپنے ذاتی اقتدار کے لیے۔ پاکستان کی کسی کو فکر نہیں ہے، شہباز شریف کو بھی اپنے اقتدار چاہیے، وہ تو سعودی عرب کو بھی اپنا آقا مان لے گا تاکہ اس کے ذاتی تعلق ہوں اور اس کی حکومت کو سعودی عربیہ مدد کرے، امریکہ کو بھی آقا کہے گا، اسی طرح وہ ایران کو بھی آقا کہہ سکتا ہے، وہ چین کو بھی کہہ سکتا ہے، وہ UAE کو بھی کہہ سکتا ہے، وہ پاکستان کے آرمی چیف کو بھی کہہ سکتا ہے، وہ چیف جسٹس کو بھی کہہ سکتا ہے، تاکہ اس کی حکومت قائم رہے۔ اب وہ ایسی حکومت قائم رکھنے میں کمزور حکومت اور ایسا بزدل وزیر اعظم میرا خیال ہے اس طرح کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس طرح شہباز شریف نے کوشش کی۔ بہرحال اس نے کوشش کی۔ اب جو باریک واردات پڑی ہے، یہ شاید واردات ہے نہیں ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کے پاس معلومات مجھ سے زیادہ ہیں، لیکن یہ جو واردات لوگ کہتے ہیں، میں نے لوگوں کو سنا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ ایک نئی واردات پاکستان کے ساتھ ڈال گئی ہے، یہ ہے کہ عمران خان نے امریکہ کو لابنگ کے لیے پیسے دیے، وہاں اپنی لابنگ فرمیں ہائر کی، انہوں نے کافی سینیٹرز، وہ کوئی کہہ رہا ہے میرے خیال 62 ہے یا 162 ہے سینیٹرز نے، میں اس لیے کہ پاکستان اور چین سی پیک کو دوبارہ چلانے کے لیے تیار ہیں اور تیزی سے چلائیں گے، اور اس طرح چہارباغ کی جو ایران کی بندرگاہ ہے وہ ویران ہو جائے گی، اور ادھر مغرب کی طرف UAE کی بندرگاہیں، وہاں روشنیاں رات کو نہیں چلے گی، سعودی عرب کی جو بندرگاہیں وہ ویران ہو جائے گی، اور پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ چلے گی، اور اس طرح پاکستان امیر ہو جائے گا، غریبوں کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ عمرہ آپ جنرل کہہ لیں، آپ چیف جسٹس کہہ لیں، آپ بیوروکریٹ کہہ لیں، آپ بڑے جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ لے لیں، وہ تو پاکستان کو لوٹ کے کھا رہے ہیں، وہ تو پیسے نکال کے لے جائے جا رہے ہیں، باہر اپنی کوٹھیاں بنائی جا رہے ہیں، اپنی جائیدادیں بنائی جا رہے ہیں، اپنے کاروبار بنائے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے غریب عوام کی کمر ٹوٹتی جا رہی ہے اس دور میں۔ ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، ان کے تو یہ تو ان کے خیال میں وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان مضبوط ہو گیا اور لوگوں کو ووٹ دینے کا شعور آ گیا اور لوگوں نے اپنی مرضی سے جمہوری حکومتیں بنانا شروع کر دی تو ان کا دال پانی بند ہو جائے گا۔ ان طاقتوروں کے بیرون ملک اثاثے اسی طرح بنتے رہیں گے اور وہ امیر رہیں گے۔ غریب کس طرح؟ پاکستان کا تو پیسے، لیکن اصل پاکستان نہ ہمارا چیف آرمی اسٹاف صاحب کا یہ موجودہ یہ فوجی افسران ہیں، نہ اصل پاکستان ہمارے پاس جسٹس اور چیف جسٹس ہیں، نہ ہمارے پاس
کیسی جو ہے یہ ہمارا اصل پاکستان ہے نہ، یہ صرف سرزمین جو ہے مٹی ہے، یہ پاکستان ہے۔ پاکستان کا عام ترین فیکٹر جو ہے وہ ہے جو مزدوری کرتا ہے، جو پاکستان کو آباد کرتا ہے، جو اپنا خون لگاتا ہے اور وہ شام کو تھکا ہارا گھر جاتا ہے۔ اصل پاکستان وہ ہے، اور جب تک وہ پاکستان کے وفادار ہیں وہ پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن جس طرح یہ ان کو سلوک کر رہے ہیں ہمارے حکمران، ہمارے طاقتور، ہمارے ججز، ہمارے بیوروکریٹ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر وہ جذبہ کہیں ان کے دل سے غائب نہ ہو جائے کہ یار پاکستان جو کہا بھی جا رہا ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، حالانکہ پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا، لیکن لوگ یہ کہنے کے لیے مجبور ہو گئے، وہ کیوں ہوئے؟ ان لوگوں کی وجہ سے ہوئے۔ اور اس طرح پاکستان کی سلامتی کو تب نقصان پہنچے گا جب پاکستان کا غریب پاکستان سے محبت کرنا اور وفاداری کرنا اور اپنی جان نچھاور کرنا اور اپنا خون لگانا بند کر دے گا، پھر پاکستان کمزور ہوگا۔ تو اب کیا ہوا؟ باریک سی میں عرض کرتا ہوں، ایک واردات، اگر واردات ہے یا نہیں ہے مبینہ طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میاں صاحب اگر وہ عمران خان جو ہے اس نے ہائر کی فرمے، اور امریکہ نے کہا جی کہ اس کے سینیٹر نے 162 تھے یا 162 تھے، انہوں نے ایک درخواست بھیجی صدر امریکہ کے پاس کہ عمران خان کو رہا کرو، چاہے اس نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا، اس کو رہا کرو۔ اب ججز بھی کہتے ہیں کہ عمران ہینڈسم ہے، وہ جرم کرے تب اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، باہر سے وہ غیر ملکی انڈیا سے ادھر سے وہ جو فنڈنگ دے رہا پارٹی کے لیے جو غیر قانونی ہے، وہ یہاں وہ فنڈنگ آئی، پھر یہ پارٹی چلی اور یہ سارا کچھ ہوا، تو وہ کہتے ہیں تو اس کو تو سزا نہیں ملے گی نہ، جج اس کو سزا دینے کے لیے تیار ہے، امریکہ بھی بہادر بھی اس کے ساتھ کھڑے، اور جو پی ٹی آئی کے اندر ورکرز ہیں، جو پی ٹی آئی کے اندر جو دوسری لائن ہے، حالانکہ ان کو کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے، وہ بہت اچھی طرح ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ملک کا لائل نہیں ہے۔ اگر لائل نہیں ہے تو پھر بھی وہ اس کے ساتھ نعرے لگا رہے ہیں، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن پاکستان نہیں عمران ہے۔ جس طرح کہا جاتا تھا کہ ہمیں لیڈر چاہیے، منظر نہیں، یعنی الطاف بھیا کی لیڈرشپ چاہیے، منظر یعنی پاکستان کی خوشحالی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح آج وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران ہماری ریڈ لائن ہے، جی پاکستان ریڈ لائن نہیں ہے۔ اگر عمران ہے تو اس عمران وزیر اعظم ہو تو ایسا پاکستان تو ہمارے لیے ٹھیک ہے، لیکن وہ پاکستان جس میں عمران خان کا وہ ملک، وہ پاکستان جائے بھاڑ میں ٹوٹتا تو ٹوٹے۔ تو یہ لوگ کیسے لوگ ہیں؟ تو ان لوگوں کی ایک خاصی اچھی تعداد ہو گئی ہے، اور یہ لوگ زمبی ہیں، انہیں نہ اپنی اولاد سے کوئی غرض ہے، نہ انہیں اپنے ملک سے کوئی غرض ہے، نہ انہیں کوئی اسلام سے غرض ہے، بس ایک آدمی کے پیچھے وہ زمبی کی طرح انہیں نفع کی نہیں، نقصان کی نہیں وہ چل رہے ہیں۔ اب جو نیا بات ہوئی ہے یہ بڑی خطرناک اگر ہے تو اس کا میں نہیں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا، لیکن قرائن بتاتے ہیں۔ ادھر امریکہ نے ڈیمانڈ کر دی کہ عمران خان کو رہا کرو، ادھر میاں صاحب ادھر سی پیک تیزی سے چل رہا تھا، ادھر میاں محمد نواز شریف ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے محبوب قائد، ہمارے خوبصورت گنجے لیڈر حضور، یہ آہستہ سے نکلتے ہیں پاکستان سے اور سیدھا برطانیہ چلے جاتے ہیں، اور برطانیہ میں وہ آہستہ سا پھر کھسکتے ہیں خاموشی سے اور امریکہ چلے جاتے ہیں۔ جب امریکہ جاتے ہیں تو امریکہ سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، امریکہ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ان کے کچھ معاملات ہوئے ہوں گے۔ اب وہ میاں صاحب جو ہے وہ دریا لینے تو نہیں نہ گئے، یا وہ ہنی مون تو بنانے نہیں امریکہ گئے، امریکہ تو اسی لیے گئے تھے، ابھی وہاں بیٹھے ہیں۔ تو ادھر پھر چین والوں کو پتہ چلتا ہے، مبینہ طور پر لوگ کہتے ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے کہ انہوں نے انڈیا سے پھر رابطے بڑھانے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ایک ایسی